حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، اور بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے، خداوند عالم اس کو وبا کو ختم کر دے۔ یہ واسطہ محمد والے محمد کا، یہ واسطہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا میرے معبود، یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہے اس کو ختم کر دے۔ IM TV دیکھنے والوں کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ آج 16 رمضان کے حوالے سے یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمسائے مجالس زیر اہتمام IM TV فرام کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں 16 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک یہ خصوصی نشریات آپ کی خدمت میں نشر کی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں جو پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خان جناب آشو نوگانوی، جو انجمن عافیہ کے نوحہ خان ہیں، ہماری التجا پر لبیک کہی اور وہ ہمارے اس مجلس میں تشریف لائے۔ ہم پوری IM ٹیم کی جانب سے جناب آشو نوگانوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب حجت الاسلام مولانا معراج مہدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہترین خطیب، خوبصورت انداز۔ انشاءاللہ العزیز پیشخانی کے بعد میں وہ زیب منبر ہوں گے اور انشاءاللہ فضائل مولا کائنات سے قلوب ناظرین کو منور فرمائیں گے۔ آئیے حضرات ہم درود پڑھتے ہیں عظمت علی محمد پہ اور گزارش کرتے ہیں جناب آشو نوگانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ بسم اللہ۔ حضرات، سب سے پہلے میں ایک خطا جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حیات جس کے تصور میں کاٹ دی میں نے، حیات جس کے تصور میں کاٹ دی میں نے، خزاں کے بعد وہی بات ہونے والی ہے، لہد میں بھی میرے دل پا ہے خوشی تاری، لہد میں بھی میرے دل پا ہے خوشی تاری، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرات، 4 مصرے اور کے مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، تبھی تو دین کی عمر دراز جاری ہے، علی کے
سر رکھی کے پھر اٹھایا نہیں، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ ناظرین یہ تھے جناب عاشور نوگانوی جو پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے ناظرین اب ہم گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا معراج مہدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل امیر کائنات سے قلوب ناظرین کو منور فرمائیں۔ ناظرین ہم تمام قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا معراج مہدی صاحب قبلہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی اور ہماری اس مجلس میں وہ مولا کی مجلس میں تشریف لائے۔ ہم بسط احترام گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا معراج مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی الطیبین محمد وآل الطاہرین محمد۔ المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان على أربع دائما على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها على أربع شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن زهد في الدنيا استهانا بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارعا في الخيرات. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین، بزرگان ملت، ارباب اعضاء، سب سے پہلے اولاً میں ممنون و مشکور ہوں قائم ٹی وی چینل کینیڈا کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے بمناسبت شہادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب خمسہ مجالس کے حوالے سے خطابت کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور یہ بی بی سیدہ کا فضل و کرم بھی ہے، اور میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ خصوصاً انڈیا میں ہمارے بڑے بھائی سفیر اعظم جناب نواب سرور نواب صاحب نے اپنی کاوشوں کے ذریعے سے جو قائم ٹی وی چینل کی انڈیا میں رہ کر نمائندگی فرما رہے ہیں، ان حالات میں جو ناسازگار حالات ہیں اس وقت لاک ڈاؤن میں، مجالس اعضاء کا انعقاد اور ان کا برپا کرنا یہ بے حد مشقت کی بات ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قائم
چینل ٹی وی کو اور ان کے تمام اراکین کو ترقی عطا فرمائے، ان کو اپنی زبان میں رکھے اور یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے، تاکہ ہم ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت کے ذریعے سے ان کے میسیج، ان کے فراہمی اور جو ان کا اصل مقصد ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب اسی طرح اجر رسالت ادا کرتے رہیں۔ بزرگان ملت، چند گزارشات سفیر اعضا نواب سرور نواب صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہوا، اور مجھے اس بات کی مسرت ہے، خوشی ہے۔ سرکار گزارش ہے آپ سے، گزارش، حکم نہیں، گزارش ہے آپ سے، گزارش۔ قائم ٹی وی چینل جو ہے، جو کینیڈا میں پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے اہل بیت کا میسیج، اہل بیت کے پیغامات اور ان کی تعلیمات نشر کی جا رہی ہے، یہ ان کے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، ان افراد کے لیے، ان اراکین کے لیے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ ان کے اوپر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عطا ہے۔ پروردگار تمام اراکین قائم ٹی وی چینل کو زندہ و سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ چند گزارشات مجھے بہت ہی کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اس چینل کے ذریعے سے معصومین کے پیغامات پوری دنیا میں پہنچیں۔ اب ظاہر ہے امیر کائنات کی زندگی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے اسلوب کو اپنا لیں تو ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اسی لیے میں نے امیر کائنات کے کچھ میسیج آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں ایمان کے حوالے سے۔ جب آپ سے چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا ایمان 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ پہلی منزل صبر کی ہے، دوسری منزل یقین کی ہے، اور تیسری منزل عدل، اور چوتھی منزل جو ہے وہ جہاد کی ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جن کے اندر صبر، یقین، عدل اور جہاد پایا جائے گا وہی کامل الایمان ہوں گے۔ پھر امام نے صبر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، عدل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب اگر اس کی توضیح کی جائے تو اس کے لیے بہت سی مجالس ہونا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے بیان کو مختصر لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ امام کا میسیج کم لفظوں میں، کم باتوں میں پہنچ جائے۔ سب سے پہلے دیکھیے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے صبر کے حوالے سے تاکید کی ہے، اس لیے کہ صبر جو ہے وہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ دنیا میں کتنی بھی مشکلات صاحبان ایمان کے سامنے آ جائیں، لیکن اگر ان کے پاس دولت صبر ہے تو دولت صبر جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر صبر ہے تو ایک سپر پاور، انسان کے پاس ایک طاقت ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے تمام مصیبتوں سے لڑ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ، اور جو انسان دنیا میں عابد و زاہد بن کے رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے، مصیبتوں کو آسان سمجھے۔ یعنی امام میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنی لائف کو سکون دینا چاہتے ہو اور متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو کون انسان نہیں ہے کہ جو اپنے کو یہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ عابد و زاہد بن کر رہے۔ تو پھر امام نے ایک راستہ بتا دیا ہے، استہانہ بالمصیبات، کہ وہ مصیبتوں کے وقت یعنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو درگزر کرتے، ان کو ہلکا سمجھے، ان کو نظروں میں نہ لائے، تو پھر ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایمان ہی کے حوالے سے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ ایک باب حکم میں سے یہ طولانی امام کے میسیج ہیں، لیکن چند نکات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
ومن زہدا فی الدنیا استہان بالمصیبات، کہ جو انسان ومن ارتقب الموت سارع فی الخیرات، کہ جو انسان تمنائے موت رکھتا ہے، قرآن نے بھی حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے اللہ نے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ موت کی تمنا جھوٹے نہیں کرتے بلکہ سچے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچوں کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سچے جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے اور جھوٹے خسارے میں رہیں گے۔ لہذا موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے، موت انسان کے لیے آفت بھی ہے۔ جیسا کہ چھٹی امام کی حدیث مجھے یہاں پر یاد آئی کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو گویا اس کی موت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو در حقیقت اس کی حیات ابدی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی نئی لائف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تو لہٰذا اس چھوٹی سی زندگی کے وقفے میں، عرصے میں انسان اپنی لائف کو آخرت کے لیے آمادہ کر لے۔ تو اس لیے کہ اگر وہ اپنی لائف کو آسان بنانا چاہتا ہے اور آخرت کے لیے بہترین بنانا چاہتا ہے تو پھر سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ومن ارتقب الموت سارع فی الخیرات، کہ جو انسان، عجیب بات ہے سبحان اللہ، امیر کائنات نے کیا پیغام دیا ہے، ومن ارتقب الموت سارع فی الخیرات، کہ جو انسان موت کی تمنا کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے کاموں میں جلدی کرے، اس لیے کہ قبل یاخذہم الموت، پہلے کہ انہیں موت اپنی آغوش میں سلا دے، تو جتنا جلد ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کاموں کو انجام دے دیں اس سے پہلے کہ موت اپنی آغوش میں سلا لے۔ کیوں؟ سارے فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انمول موقع ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خمسہ مجالس کا انعقاد بی بی سیدہ کی در حقیقت عطا ہے، اور فوری طور پر قائم چینل ٹی وی نے اس خمسہ مجالس کا انعقاد کیا ہے اسی حوالے سے، کیونکہ مولا کائنات نے جو فرمایا کہ سارعوا فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرو، تو اس سے عظیم اور نیک کام کیا ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں، ان ناسازگار حالات میں ہم اور آپ ذکر اہل بیت اور فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کے ذریعے سے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اہل بیت کے میسیج پہنچا رہے ہیں تاکہ سکون، امن دنیا میں قائم رہے۔ آئیے امیر کائنات کی وہ فضیلتیں، ظاہر ہے پوری 1400 سال سے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، لیکن اب بھی یہ تشنا ہے انسان کے فضائل اہل بیت ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں سے انسان صرف قطروں کو نکالتا ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حیات اور موت اختیار کس کا ہے؟ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی حیات دیتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب مظہر صفات الہیہ ہے، مظہر صفات الہی ہے۔ اگر امیر المؤمنین مظہر صفات الہی نہ ہوتے تو پھر نفس اللہ کون ہوتا، ید اللہ کون ہوتا، عین اللہ کون ہوتا، جم اللہ کون ہوتا؟ اللہ وجود نہیں رکھتا، اللہ مجسم نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے، نہ اس کے آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، جسم سے منزہ مبرہ ہے۔ لہذا اللہ نے، جب اللہ سب کے سامنے وجود کے ساتھ نہیں آ سکتا تو پھر اس نے ایسے بندوں کو چن لیا ہے کہ جو اس کا مظہر بن گئے، بستر پر سو گئے تو نفس اللہ کہلائے، اور اگر شب معراج کا سفر کیا تو ید اللہ اور لسان اللہ کہلائے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک میسج پوری دنیا تک اس قائم چینل کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کے اندر مساوات ہے اور اہل بیت میں مواسات ہے، یہ دو لفظ ہیں جن کو میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔
شاید میری بات پہنچ جائے، اور دعاؤں کا طالب ہوں۔ مساوات اسلام کے اندر، یعنی اسلام کا میسج مساوات ہے، یعنی سب کو برابر دیکھو، سب کو ایک نگاہوں سے دیکھو، یعنی جو خود اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یعنی اسلام کا میسج یہ ہے کہ ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ، ہم بھی اچھا پہنتے ہیں تم بھی اچھا پہنو، ہم بھی سکون سے سوتے ہیں تم بھی سکون سے سو، ہم بھی اچھی لائف گزار رہے ہیں تم بھی اچھی لائف گزارو۔ یہ ہے اسلام کا میسج، یعنی مساوات۔ اور سبحان اللہ، اسلام کا میسج اتنا اچھا میسج ہے، اتنا اچھا پیغام ہے، لیکن سلام کرو امیر المومنین کو، سلام کرو اہل بیت علیہ السلام کو۔ اسلام کا میسج ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ، ہم بھی سوتے ہیں سکون سے تم بھی سو، لیکن اہل بیت کا میسج اور اہل بیت کا نظریہ تو اسلام سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اہل بیت نے بتایا کہ ہم نہیں کھائیں گے تم کھاؤ، ہم نہیں اچھا پہنیں گے تم اچھا پہنو گے، ہم سکون سے نہیں سوئیں گے تم سکون سے سو۔ یہی تو سبب تھا کہ شب کے سناٹوں میں، دن کے اجالوں میں جناب سیدہ کھانا بناتی ہے، اور شب کے سناٹے میں، شب کے اندھیرے میں ایک کائنات کا صدر مملکت ہے، صدر مملکت کائنات ہے کہ جو دروازوں پہ جاتا ہے نقاب لگا کر اور کھانا تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آنے والے نے دروازہ کھول کے کہا ہے کہ اے آنے والے، اس وقت جب تمام آنکھیں محو خواب ہیں، آپ کون ہے کہ جو ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، آپ کون ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو امیر المومنین کس امام کے ماننے والے ہیں ہم، یہ سوچنا ضروری ہے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نام سے مطلب کیا ہے، بس اتنا سمجھ لے کہ ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے یہ خدا کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت ہے۔ امیر المومنین کا یہ ایک جملہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ یعنی امام شب کے سناٹوں میں کیوں گئے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو دو تو خاموشی سے دے دو، کسی کی مدد کرو تو خاموشی سے مدد کرو۔ دیکھیے، اس بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، بے سہارا کو سہارا دینے کا نام اسلام ہے، گمراہ کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے۔ تو وہ اسلام کے اخلاق و کردار جہاں بنتے ہیں اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو اسی اسلام کو لانے والے رسول ہیں، اسی اسلام کو پھیلانے والے امیر المومنین ہیں، اور اسی اسلام کو بچانے والے حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ یعنی تو سارا سلسلہ یہیں پر رک گیا ہے، یہیں پر آگے ہوتا ہے، یعنی اہل بیت پر۔ تو یہاں پر مجھے برجستہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا نظریہ کیا رہا ہوگا، لیکن حق ہمیشہ بولتا ہے۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ واہ زندہ باد شبیر ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی سیرت طیبہ، کہ جن کے دور حکومت میں کبھی بھوکا کوئی نہیں سویا ہے، کوئی پیاسا نہیں رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے اپنے یہ لکھ کر قلم توڑ دیے کہ ہم نے بہت سی حکومتوں کا معائنہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، ہم نے سب کو پڑھا ہے، لیکن علی بن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جن کے مختصر سے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی پیاسا نہیں تھا، کوئی بے سہارا نہیں تھا۔ یہ امام اول کی ایک ذمہ داری کا سلسلہ تھا، کہ کیونکہ وہ امام ہے، اور امام رہبر کائنات ہوتا ہے، رہبر انسانیت ہوتا ہے۔ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جب کوفے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، کوفے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک ضعیف شخص آنے کے بعد امام سے ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہاں پر بھی ایک امام کا میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ جب ایک ضعیف شخص نے، اور پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے امام سے سوال کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ یہودی تھا۔ وہ ضعیف امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے کچھ دیجیے، تو آپ نے فرمایا
تم کام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ضعیف کہتا ہے، وہ شیخ کہتا ہے کہ یا علی، جس تاجر کے یہاں، جس بزنس مین کے یہاں میں کام کیا کرتا تھا، اس نے مجھے اپنی تجارت سے برخاست کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم ضعیف ہو چکے ہو، لہٰذا اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو امام نے برجستہ کہا کہ جس نے تمہیں تجارت سے برخاست کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ میں غور طلب بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ امام کی بات ہے، امام کا میسج ہے۔ کہا کہ اس شخص نے، اس تاجر نے، اس بزنس مین نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک تم اس کی تجارت کو فروغ دیتے رہے تو وہ تم سے کام لیتا رہا، اور جب تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تم ضعیف ہو چکے تو تمہیں نکال دیا۔ اب تمہاری آنے والی لائف کا انتظام کیسے ہو، تمہارے کھانے کا انتظام کیسے ہو، تمہاری رہنے کا انتظام کیسے ہو، یہ کہہ کر امیر کائنات نے ایک مرتبہ جناب قمبر کو بلا کے کہا کہ قمبر، ہمارے دربار میں تمام کوفے کے تاجروں کو، جتنے بھی بزنس مین ہیں، سب کو حاضر کرو۔ اگر امام چاہتے تو اسی شخص کو جس نے اس ضعیف کو نکالا تھا اسی کو حاضر کرتے، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، اس تمام تاجروں کو، جتنے بھی کوفے کے تاجر ہیں، تاکہ امام کا میسج تمام بزنس مین جتنے بھی ہیں سب تک پہنچ جائے، تمام تجار کو پہنچ جائے۔ بہرحال دربار ولایت میں سبھی تاجر جمع ہو گئے تو امام نے بآواز بلند اس شخص سے کہا کہ جس نے ضعیف کو اپنی تجارت سے برخاست کیا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے اس ضعیف کو نکالا کیوں ہے؟ کہا کہ یا علی، یہ ضعیف ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں۔ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، جب تک یہ تمہاری تجارت کو، تمہارے کاروبار کو فروغ دیتا رہا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اب یہ ضعیف ہو چکا ہے تو آنے والے وقت میں کیا تم نے کوئی اس کا انتظام کیا ہے؟ یہ کیسے اپنی زندگی گزارے، کہاں سے کھائے، کہاں سے پہنے؟ یہ کہہ کر امام نے، بس یہاں سے میں ایک گوشہ دینا چاہتا ہوں جو مین پوائنٹ ہے، امام نے فرمایا قمبر، تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ ہر مہینے اس بزرگ کو، اس ضعیف کو بیت المال سے شہریہ دینا، وظیفہ دینا۔ یعنی جس میں ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اسے اب سیلری نہیں دیتی، بلکہ جو اس کا ایک اجرت، جو اس کا ایک ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے دیا جاتا ہے۔ ہم کتنی تعریف کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی کہ جب انسان کسی بھی عہدے پر ہوتا ہے گورنمنٹ کے، تو پھر وہ اسے، جب اس کی عمر اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سیلری نہیں دی جاتی ہے، بلکہ پھر اس کو ایک وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حکومتیں اس پر فخر کر رہی ہیں کہ اتنا اچھا قانون ہے، اتنا اچھا قانون ہے کہ جب انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کی سیلری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آنے والی لائف کے لیے جو ہے اس کو دینے کا مہینہ، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی حکومتوں سے کہ یہ وظیفہ جو آج دیا جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد، یہ وظیفہ تو میرے مولا امیر المومنین نے 1400 سال پہلے قائم کر دیا تھا۔ ایک سلوات پڑھتے تاکہ محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی سیرت طیبہ ہے، یہ ہے عدالت۔ کاش کہ اگر ہم اپنی پوری لائف کو سیرت امیر کائنات کے سانچے میں ڈھال لیں تو ہماری یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے۔ آئیے بزرگان ملت، کیونکہ وقت میں کے دامن میں بہت تضیق پایا جاتا ہے، بہت سی گزارشات تھیں، انشاءاللہ بہت سی مجالس ہوں گی اور دیگر علماء اور ذاکرین کرام خطاب فرمائیں گے، ان کے بیان سے بھی آپ انشاءاللہ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ میسج اور امام تک پہنچا دوں، حالانکہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں اس وقت، میں تو امام کے میسج اور پیغامات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ خطابت کسی اور موقع پر کی جائے گی۔ بس امام فرماتے ہیں، دیکھیے میسج، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں
آج دنیا میں اموات کا سلسلہ کتنا ہے، لوگ اچانک مر رہے ہیں، لوگوں کی اچانک موت ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچانک مریں گے اور ان کے مرنے کی خبر کو سن کر لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو جائے گا اور وہ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا وہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سواریوں سے ٹکرا کر مریں گے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ لوگ سواریوں سے ٹکرا کے مریں گے اس لیے کہ ٹریفک بھی زیادہ ہو جائے گا اور انسان کے اندر جلد بازی بہت زیادہ ہوگی۔ لہذا ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے جلد بازی۔ جہاں پہ جلد بازی ہوگی وہاں پر ہلاکت ہوگی، جہاں صبر ہوگا وہاں حیات ہوگی، وہاں بقا ہوگی۔ تو اسلام زندگی چاہتا ہے، اسلام حیات چاہتا ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام زندوں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر سراہنے بیٹھ کر آپ تلقین میں کیوں کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو دنیا سے گیا ہے وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ خود مولا کائنات فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں کہا جاتا ہے قبر میں لٹا کر سن اور سمجھ، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ تو کچھ حرکت ہی نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے دلوں میں ہماری محبتوں کے چراغ روشن ہیں، ہماری ولایت کے چراغ روشن ہے؟ کہا کہ ہاں مولا۔ تو امام نے فرمایا کہ سنو، جتنے بھی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور جن کے دلوں میں ہماری ولایت کے چراغ روشن ہیں وہ وہاں بھی زندہ ہیں، یہاں بھی زندہ تھے، اس لیے کہ ہماری محبت اور ولایت مرنے نہیں دیتی بلکہ حیات عطا کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا، کہا کہ جب قبرستانوں میں جایا کرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام، تم پر ہمارا سلام۔ تو چاہنے والے نے کہا کہ مولا جب ہم سلام کرتے ہیں تو کیا جواب ملے گا؟ کہا کہ بے شک، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور مردے بولتے نہیں۔ تو امام نے فرمایا بس ان کے جواب آئیں گے کہ جن کے دلوں میں ہماری محبتوں کے چراغ روشن ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قبرستانوں میں جاؤ اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو 70,000 نیکیاں سلام کرنے والے کے نامہ اعمال میں فرشتے درج کر دیتے ہیں اور 70,000 گناہ اسی وقت بخش دیے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو انسان، بہت تیزی کے ساتھ، وقت بہت کم ہے، امام میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں بلکہ مولا کی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھیے ومن زہدہ فی الدنیا استعان بالمصیبات، جو انسان مصیبتوں کو ہلکا سمجھے، جو متقی بننا چاہتا ہے، سارے فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کیجیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، کیونکہ یہ باتیں بہت زیادہ منبروں سے نہیں پہنچائی جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید داد نہ ملے یا مجلس ہلکی ہو جائے، لیکن مجلس نہ ہلکی ہوتی ہے، مجلس میں اگر اہل بیت کی رضا شامل ہو جائے، اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو وہی مجلس کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، اہل بیت خوش ہو جائیں۔ امام نے فرمایا جو انسان مسجد کے اندر جھاڑو لگاتا ہے تو جتنے ذرات مسجد سے صاف ہو جاتے ہیں اتنے ہی نیکیاں فرشتے نامہ اعمال میں اس کے درج کرتے ہیں اور اتنے ہی گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ سارے فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اسی قول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں مولا کائنات کے سارے فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ امام فرماتے ہیں من تشیع الجنازہ، جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تشیع یعنی لفظ شیعہ سے بنا ہے، تشیع یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو ہم امام کی اتباع میں چل رہے ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو پھر ہم سچے شیعہ ہیں۔ امام نے فرمایا جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے تو ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں اور 70 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اگر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان ہو تو اب حساب لگائیے کہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں، اب آپ نے ایک قدم اٹھایا، دوسرا قدم اٹھایا، ہزاروں قدم
اٹھاتے چلے گئے. اور امام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب صرف قبرستان جانے تک نہیں ہے بلکہ قبرستان سے گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جھاڑو لگائی اتنا ثواب، جھاڑو لگائی اتنا ثواب، قبرستان گئے اتنا ثواب، میت کو غسل دیا اتنا ثواب. عجیب بات ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن خدا کی عطا بہت بڑی ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں آئینہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو کوئی گناہ انسان کا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو اللہ معاف نہ کرے. ہاں ایک گناہ ایسا ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا اور وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے. اب بہت سے لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کر دیتے ہیں یزید کے حوالے سے کہ ان اللہ یامرو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہذا رضی اللہ یزید رضی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ یزید کو بھی معاف کر دے گا. عجیب بات ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آگے بھی تو بڑھیے. اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے لیکن ظالموں کو معاف نہیں کریں گے. اب کربلا میں آ کر یہ خط کھینچ کر فیصلہ کر دیجیے گا. ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تو پھر فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، سر کون کاٹ رہا ہے، سر کس کا کٹ رہا ہے، اور تشنہ لب کون ہے، پیاسے کون ہیں، اور پانی کن کے قبضے میں ہے. بس حضرات گرامی تفصیل کا وقت نہیں رہ گیا ہے. مولا کائنات کے قبضے میں جب جنگ صفین میں نہر فرات آ گئی ہے، آپ غور فرما لیں، نہر فرات آئی ہے تو اب چاہنے والے کہتے ہیں کہ مولا نہر فرات کو قبضے میں لے لیا جائے اور اس کا پانی دشمن نہ پیے، بنی امیہ کی سپاہی نہ پیے. امام نے فرمایا خبردار خبردار. وہ ان کا کردار تھا کہ جب کچھ لمحوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے نہر فرات بنی امیہ کے قبضے میں آ گئی تھی، امیر شام کے قبضے میں آ گئی تھی اور انہوں نے ہمارے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا تھا. یہ ان کا ضمیر تھا، یہ ان کا کردار تھا. لیکن میں ساقی کوثر ہوں، یہ میں ساقی کوثر ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. چاہے دشمن ہو یا دوست ہو سب کو پانی پلایا جائے، کسی پر پابندی نہ لگائی جائے. اس لیے کہ اسلام پیاسوں کو پانی پلانے کا نام ہے. اس میں چاہے کافر ہو، چاہے چاہے مومن ہو، کوئی بھی ہو، اس میں فرقوں کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم امیر کائنات کی زندگی کو سمجھیں اور پہچانیں. اب آخر میں مجھے فضائل کے حوالے سے ایک نقطہ اور ایک مین پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال. میرا بیان اختتام کی منزل پر ہے، وقت نہیں رہا ورنہ بہت سے گزارشات تھی. امام نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہو جائیں گے، دو شخص ہلاک ہو جائیں گے. محب غال و مبغض قال، جس نے مجھے حد سے بڑھایا اور جس نے مجھے حد سے گھٹایا. جو مجھے حد سے بڑھا دے وہ نصیری ہے، جو مجھے حد سے گھٹا دے وہ مقصر ہے. یعنی نصیری بھی ہلاک ہو گیا، مقصر بھی ہلاک ہو گیا. حد اعتدال کا نام امیر المومنین ہے. امام نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں جتنے بھی تم فضائل بیان کر سکو، جتنی بھی فضیلتیں بیان کر سکو کرو. تمہاری فکر کی رسائی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. بلکہ امام نے متوجہ کیا کہ جہاں پر انسان کی فکر کی فضیلت کے اعتبار سے انسان کی فکر کی رسائی کی انتہا ہو جائے تو در حقیقت وہاں سے علی بن ابی طالب کے فضائل کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا سمجھ سکتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی منزلت. بس میں چند جملوں میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں اور چند جملے مصائب کے حوالے سے چند جملے مصائب کے پیش کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور جو اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ ہو، اور دعا کریں کہ اس جہان سے یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے. ذکر اہل بیت کائنات ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہو گئے، حد سے بڑھایا جس نے مجھے حد سے گھٹایا.
देखिए माह रमजान मुबारक है, इंसान में वो कुव्वत नहीं आ पाती है रमजान में, लेकिन फिर भी ये आपकी मोहब्बतें हैं और अल्लाह की तरफ से, अहले बैत की तरफ से जो भी कुछ है वो उधर ही से है, वरना हमारी और आपकी क्या औकात है। बस हजरात गिरामी, आखिर में एक फजीलत की एक मंजिल तक ले जाकर मसाइब की मंजिल में आना चाहता हूँ। इमाम एक अपने लश्कर के साथ किसी जंग से लौट रहे थे तो रास्ते में एक नहर वाक़ई हुई, मशहूर वाकया भी है, लेकिन मैं उसका नतीजा और पस मंजर पेश करना चाहता हूँ। एक छोटा सा दरिया वाक़ई, एक नदी वाक़ई हुई, एक नहर वाक़ई हुई। तो इमाम के लश्कर में एक चाहने वाला जिसका नाम नुसैर था, यानी नुसैरियत का आगाज कहाँ से हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। नुसैरियत का, और ये नुसैर जो है इमाम का खास सहाबी था। इमाम ने फरमाया कि नुसैर अपने लश्कर को रोक दिया, रास्ते में एक नहर वाक़ई हुई, कोई पुल नहीं है कि जिसके ऊपर से गुजर जाए। तो इमाम ने फरमाया नुसैर जाओ, नहर के किनारे पर जाने के बाद आवाज बुलंद करो, ए जुमजुमा इब्ने कुरकुरा, ये बता दे कि पानी ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है। मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब ने मालूम किया है। नुसैर ने बात सुनी, इमाम का हुक्म सुनने के बाद नहर के किनारे पर पहुंचा, उसने आवाज दी, ए जुमजुमा इब्ने कुरकुरा, ये बता दे, मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब ने मालूम किया है कि ये बता दे कि पानी ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। तो एक मछली ने अपने सर को उठा के कहा कि ए नुसैर, हम सब जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा है, बतला दे कि पूछना किससे चाहता है। वो टेंशन में आया, सोचने पर मजबूर हो गया, दौड़ता हुआ इमाम की खिदमत में जाके कहता है कि मौला, एक मछली ने सर उठा के कहा है कि हम सब जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा है, तो किससे पूछना चाहता है। इमाम ने फिर फरमाया कि जाकर कहना कि ए जुमजुमा इब्ने मुरमुरा इब्ने कुरकुरा इब्ने जुरजुरा, बता दे कि पानी ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है, ताकि पानी जहां कम होगा वहां से हमारा लश्कर आसानी के साथ गुजर जाए। नुसैर फिर गया, फिर उसने इसी तरह इमाम का गुफ्ता नकल किया। फिर मछलियों के सरदार ने उठा के कहा कि हम सब जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा इब्ने जुरजुरा इब्ने शुरशुरा है, तू किससे पूछना चाहता है। बस मैं समेट रहा हूँ, वाकया तुलानी है। फिर वो दौड़ता हुआ नुसैर मौला कायनात के पास पहुंचकर कहता है, मौला वो तो ये कह रही है, इतनी नस्लों के नाम उसने जिक्र किए हैं। इमाम ने कहा कि फिर जाकर पूछो, फिर जाकर सवाल करो, ए जुमजुमा, लेकिन ये कहना कि जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा इब्ने जुरजुरा इब्ने शुरशुरा, बता दे कि पानी ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। फिर उसने जैसे ही नहर के किनारे पर जाकर कहा तो मछलियों के सरदार ने, समेट दिया मैंने अपने बयान को, मछलियों के सरदार ने सर को उठा के कहा है, नुसैर तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, तुझे अजीब बात है, जो अली हमारी 70 पुश्तों के नामों को जानता है, क्या वो ये नहीं जानता है कि नहर में पानी ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है। पानी ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है। बस दौड़ते हुए नुसैर गया मौला कायनात की खिदमत में और कहा कि मौला अंता रब्बी, आप ही मेरे खुदा हो। इमाम ने फरमाया कि तुझे हो क्या गया है। कहा कि नहीं, आप ही खुदा हो। जो मछलियों की 70 पुश्तों के नामों को जानता है वही खुदा है। इमाम ने देखा कि नुसैर जो है वो राह गुमराही से हट चुका है। इमाम ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद नमाज पढ़ी, हाथों को बुलंद किया और इमाम ने फरमाया कि ये बतला दे कि अब बता कि मैं इबादत किसकी कर रहा था। कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, अंता रब्बी, आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे खुदा हो। इमाम ने एक मर्तबा तलवार को नियाम से निकाला, सर को तन से जुदा किया और चाहने वाला था, फिर सर को तन से लगाया, फिर जिंदगी मिल गई। इमाम ने पूछा, अब बता कि तेरा खुदा कौन है। कहा कि पहले मुझे कुछ शक था, लेकिन अब मुझे यकीन कामिल हो गया, जो मौत की आगोश में सुलाने के बाद जिंदगी अता कर दे वही तो खुदा होता है। मिलता है कि इमाम ने 70 मर्तबा उसे कत्ल किया और जिंदगी दी और फिर उसने कहा कि बस अब आप ही मेरे खुदा हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई खुदा नहीं है। तब इमाम ने मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद कहा कि नुसैर, जिसको मैंने सजदा किया है वो मेरा खुदा है और तेरा भी खुदा है, जिससे मैंने दुआ की है वो भी तेरा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है। तो इस बिना पर मुझे खुदा कह रहा है कि मैंने
70 मरतबा मुसैर को 70 मरतबा तुझे मौत की आगोश में सुलाकर जिंदगी दी है, इस बिना पर मुझे खुदा कह रहा है ये हमारा इख्तिदार है, ये हमारी पावर है कि अल्लाह ने हमें इतनी ताकत और पावर और इख्तिदार अता किया है कि हम जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। बस यहाँ से इतना समझ ले कि जिसका बंदा अली ऐसा है उस अली का खुदा कैसा होगा। एक सलवात पढ़े। वक्त मुकम्मल हो चुका है और मैं आखिर में फिर ममनून और मशकूर हूँ कायम चैनल का और जितने भी इसके अराकीन हैं उनका ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। ये मेरे लिए शरफ है कि ये खमसाए मजालिस बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से अज़ा है। परवरदिगार आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। आइए अमीरुल मोमिनीन के जो शब के सन्नाटों में रिस्क तकसीम कर रहा है और जिसके दौरे कोई भूखा नहीं सोया है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब ज़रबत लगी है सरे मुबारक पर, क्योंकि मैं पूरी शहादत बयान नहीं करूंगा इसलिए कि अभी जो तारीखें आएंगी उलमाए कराम बयान फरमाएंगे, इंशाअल्लाह आप उनसे पूरी मुकम्मल शहादत समात फरमाएंगे। बस मैं इशारतन एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ। मौलाए कायनात की जब फर्क मुबारक पर ज़रबत लगी है तो इमाम ने फरमाया बेटा नमाज को मुकम्मल कराओ। नमाज मुकम्मल हुई, मिलता है इमाम के जिस्म से सरे मुबारक से इतना खून निकल गया कि इमाम के जिस्म में अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। इमाम ने शहजादों को आवाज दी, इधर से हसन आए, इधर से हुसैन आए, एक ने दाहिना बाजू संभाला, एक ने बायां बाजू संभाला। जब हुसैन अमीरुल मोमिनीन के बाजू को संभाल रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन ने हसरत भरी निगाहों से अपने बेटी की तरफ देखा और रोने लगे। हुसैन कहते हैं बाबा रोने का सबब क्या है, क्या अजियत हो रही है? मेरे मौला फरमाते हैं बेटा मैं मुस्तकबिल के आईने में करबला का एक मंजर देख रहा हूँ कि आज तुम मुझे सहारा दे रहे हो, आज तुम एक बाप को सहारा दे रहे हो, लेकिन वो वक्त भी आएगा कि जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला ना होगा, इसलिए कि करबला में सब मौत की आगोश में जामे शहादत नौश करके सो जाएंगे, तुम अकेले रहोगे, तन्हा रहोगे। अल्लाहु अकबर। इमाम को लेकर जब जा रहे हैं मिलता है, मैंने अर्ज किया इमाम का एक मैसेज इब्तिदाए गुफ्तगू में कि इमाम ने जब इमाम के सामने कातिल को पेश किया गया, इब्न मुल्जिम को पेश किया गया तो रस्सियों में बंधा हुआ था। इमाम ने फरमाया बेटा मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसके जिस्म से रस्सियों को जुदा कर दो। मैं कहूंगा कि मौला आज आपको कितना ख्याल है, ये आपका कातिल है, इसने आपके फर्क मुबारक पर ज़रबत लगाई है, लेकिन मौला आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक जालिम रस्सियों में बांध दिया जाए। लेकिन मौला वो वक्त भी आएगा कि आपकी बेटियां होंगी, शाम कूफा का बाजार होगा और मुनादी निदा दे रहा होगा अजरकुम अल-ज़हरा अज़ादारान हुसैन। मैं एक रिवायत बयान करता हूँ, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो ज़वा तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती और जनाब फातिमा ज़हरा आपके शरीक हयात, आपके ऊपर इतने मसाइब पड़े हैं, जनाब सैयदा खुद फरमाते हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा। अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया है कि मेरे ऊपर ऐसा वक्त आ चुका है कि जैसे मेरे गले के अंदर हड्डी फांस दी गई हो, न उसे दाखिल कर सकता हूँ, न उसे निकाल सकता हूँ। ये एक अजीब और गरीब जुमला था इमाम का कि जो मसाइब को पेश खेमा था कि हड्डी इस वक्त मेरे गले में उलझी हुई है, न मैं उसे निगल सकता हूँ, न उसे निकाल सकता हूँ। ये भी एक मरसिया है। और जनाब सैयदा का मरसिया, बाबा आपके पास मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पे पड़ जाती तो वो तारीकी कब्र तारीकी शब में तब्दील हो जाते। या फातिमा ज़हरा आप पर इंतहाई मुसीबत हो गई। अल्लाह अल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अहले अज़ा, जनाब फातिमा ज़हरा 2 जख्म कब्र के अंदर लेकर चली गई, एक टूटी हुई पसलियों का जख्म और दूसरा शिकम मुबारक का जख्म।
جب دروازہ جناب سیدہ کے اوپر جلتا ہوا گرایا گیا تو در اور دیوار کے درمیان جناب فاطمہ آئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ پر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو جدہ ماجدہ پر کہ جب آپ کے شکم مبارک پر دروازہ گرا تو اس دروازے کے اندر ایک میخ تھی، ایک کیل تھی جو میری دادی کے، میری جدہ ماجدہ کے شکم میں داخل ہو گئی تھی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 30-35 افراد خدا کی ان پر لعنت ہو جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گزرے ہیں اور مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ پر مصیبت کا سب سے بڑا وقت کون سا گزرا ہے؟ وہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کو رسیوں میں باندھ کر لے جا رہے تھے اسلام کے دشمن اور میری ماں جلتے ہوئے دروازے کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ماں کی مدد کروں یا اپنے بابا کی مدد کروں۔ اللہ اکبر۔ اس گھرانے پر مصائب کی انتہا ہو گئی۔ جناب میں نے عرض کیا آخر میں اہل عزا چند جملے کہنے کی میں اجازت چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ اپنے قبر میں 2 زخم لے کر گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم اور شکم کا زخم۔ میں کہوں گا یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، آپ تو صرف 2 زخم قبر میں لے کر چلی گئیں، لیکن آپ کی پوتی جناب سکینہ 4 زخم لے کر قبر میں گئی ہے۔ پہلا زخم شام غریبہ میں لگا ہے، جب کوئی نہ رہا تو ظالم نے آ کر ہاتھ بڑھایا اور گوشواروں کو نکالا نہیں، اتارا نہیں بلکہ چھین لیا، کانوں کی لویں پھٹ گئی۔ یہ پہلا زخم شام غریبہ میں تھا۔ دوسرا زخم 11 محرم کو اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو باندھا گیا، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا سینہ چھن جاتا تھا اور اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی بابا ظالموں نے میرے تماچے لگائے، میرے گوشوارے چھینے، یہاں تک کہ مجھ پر وہ مصیبتیں ڈھائیں کہ مجھے اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا۔ اور ایک زخم مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب دربار سجایا جا رہا تھا، ایک رسم تھی اور 12 گلے تھے، ان 12 گلوں میں ایک گلا بہت چھوٹا تھا، جناب سکینہ کا گلا تھا۔ جناب زینب 8 گھنٹے تک رکوع کی حالت میں رہی۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک صنف نازک کے لیے، لیکن ملتا ہے کہ حضرت زینب نے چاہا کہ قدریں سیدھی کھڑی ہوں، لیکن سکینہ نے اپنے ایڑیوں کو بلند کیا، کہا پھوپھی اماں میرا گلا گھٹتا ہے، رسی کی رگڑ سے میرا گلا زخمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 زخم اور چوتھا زخم جب راہ کوفہ و شام میں اپنے بابا کو یاد کر کے سکینہ روتی تھی تو ظالم آ کر پشت مبارک پر تازیانے مارتا تھا، لہذا پشت مبارک بھی زخمی ہو گئی۔ اہل عزا جناب سکینہ کی 3 دعائیں عالم غربت میں اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک چوراہے پر اسیروں کا قافلہ ہے۔ دیکھیے عزادارو، جو مومن ہوتا ہے، جو امام کا سچا شیعہ ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے۔ جب کوفے کے چوراہے پر کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی اور سرہائے شہداء نو کے نیزوں پر بلند تھے، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر بنظر تماشا دیکھ رہی تھی۔ چاہتا ہوں کہ 2 جملے سوز میں بیان کر دوں تاکہ 2 اشک ہزار سیدہ میں پہنچ جائیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب ہماری مصیبتوں کو سنا کرو تو جب روتے روتے تمہارے اشک سوکھ جائیں تو پھر بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بلند آوازوں سے بڑا سکون ملتا ہے۔ بعد شہادت حسین بچوں کے تماچے لگائے جاتے تھے، ان کو خاموش کیا جاتا تھا۔ عزادارو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ جب چوراہے پر یہ قافلہ پہنچا، عورتیں بنظر تماشا دیکھ رہی تھیں، ایک مرتبہ ایک مومنہ کی نظر جناب سکینہ پر پڑی ہے، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، رخسار نیلے،
रुखसार नीले हैं। एक ज़ईफा के दामन को पकड़ कर कह रही थी अल अतश अल अतश अल अतश, यानी जनाब सकीना जनाब ज़ैनब से कहती हैं फूफी अम्मा कलेजा प्यास से जल रहा है। अल्लाह अकबर। साक़िए कौसर की बेटी खामोश हो गई। दो जुमले सोच में कहने की इजाजत में चाहता हूँ और बीबी सैयदा बस कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह। मोमिना ने देखा, उससे रहा न गया, अपने घर की छत से नीचे उतरी और उतरने के बाद जनाब ज़ैनब के पास आई और आने के बाद कहती है ऐ बीबी, हमसे आपकी बेटी का तरफ न देखा नहीं जाता। ऐ मौसमा, क्या हमें इजाजत है कि क्या हम आपकी बच्ची को पानी से सैराब कर दें। अल्लाह अकबर। और फिर वो कहती है कि ये बताइए कि ये बच्ची कौन है। वो कहती है कि जनाब ज़ैनब ने फरमाया बस इतना समझिए कि ये यतीम हो चुकी है, इसका बाप दुनिया में न रहा। मोमिना दौड़ती हुई घर में गई और जाने के बाद कूजे में ठंडा पानी लाई और लाकर जनाब ज़ैनब से कहती है तो ये पानी अपनी बच्ची को पिला दो और मेरी गुजारिश है कि जब तुम्हारी ये बच्ची पानी से सैराब हो जाए तो मेरे लिए 3 दुआएं करा देना, इसलिए कि मैंने सुना है कि खुदा यतीमों की दुआओं को जल्द कबूल करता है। कूजा जनाब सकीना के हाथ में था। हजरत ज़ैनब ने कूजे पर हाथ रखा और कहा मेरी बेटी सकीना, मेरी लाडली हुसैन की लफ्ते जिगर सकीना, अभी पानी न पीना, इसलिए कि हम अहले बैत किसी से कुछ लेने से पहले उसे दे दिया करते हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया ऐ मोमिना, बता दे कि तेरी दुआ क्या है। वो कहती है मेरी 3 दुआएं हैं। इन 3 दुआओं में पहली दुआ ये है मेरा शोहर वतन से दूर है, अरसा गुजर गया, वो खैरियत के साथ अपने वतन लौट आए। जनाब ज़ैनब ने वतन का नाम सुना, मदीना याद आ गया। कहती है बेटी इसके शोहर के लिए दुआ कर दे। सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तुझे हमारी बेवतनी का वास्ता, इसका शोहर खैरियत के साथ अपने वतन लौट आए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया मोमिना, बता तेरी दूसरी दुआ क्या है। अजरुकुम अला ज़हरा। तेरी दूसरी दुआ क्या है। वो कहती है कि मेरी दूसरी दुआ ये है कि जिस तरह तुम्हारी ये बच्ची यतीम हुई, मेरे बच्चे यतीम ना हो। जनाब सकीना ने लफ्ज़ यतीमा सुना, अपने बाबा के सर को देखकर कहा बाबा, आज आपकी यतीमा पर कैसा वक्त आ गया, आलम गुर्बत में दुआ कर रही है। सकीना ने अपने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, जिस तरह मैं यतीम हुई मेरे इसके बच्चे यतीम न हो। आखिरी जुमला ज़ादार और रिवायत का और क़यामत का जुमला है अजरुकुम अला सहरा अजरुकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने फरमाया है मोमिना, बता तेरी आखिरी दुआ क्या है। वो कहती है कि मेरी आखिरी दुआ ये है, एक जमाना गुजर गया मदीने गए हुए, चाहती हूँ कि मदीने चली जाऊं। जनाब ज़ैनब ने मदीने का नाम सुना, कहती है मोमिना मदीने जाकर क्या करेगी। वो कहती है कि मदीने में मेरे आका मौला अली इब्न अबी तालिब है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया 47 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोमिना ने सर पीट कर कहा आए गरीबों का पालनहार, यतीमों का पालनहार दुनिया में न रहा। जनाब ज़ैनब ने कहा कि हाँ मोमिना, तेरा आका दुनिया में न रहा। वो कहती है कि अगर मेरे आका मौला अली इब्न अबी तालिब दुनिया में न रहे, उन्हें शहीद कर दिया गया, तो मेरे आका ज़ादे तो मौजूद होंगे,
میری آقازادیاں تو موجود ہوں گی، ان کی جا کر خدمت کروں گی، زیارت کا شرف حاصل کروں گی۔ روایت کے آخری جملے جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتائیے کہ تیرے آقازادوں کے نام کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے میرے ایک آقازادے کا نام حسین، ایک آقازادے کا نام حسن۔ زینب کی آنکھیں اشکبار ہوتی رہی۔ جناب زینب فرماتی ہے مومنہ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ تیری آقازادیوں کے نام کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے میری ایک آقازادی کا نام زینب، ایک آقازادی کا نام ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب فرماتی ہے مومنہ یہ بتا دے کہ اس چوراہے پر اس بازار میں اگر اپنی آقازادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ وہ کہتی ہے خبردار ایسا نہ کہو جن کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا، کہاں میری آقازادیاں اور کہاں یہ بازار؟ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ نہ پہچانا، میں تیری شہزادی زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، وہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر، ام حبیبہ میں تیری شہزادی تیرے وطن میں آ گئی۔ جناب ام حبیبہ نے سرو سینہ پیٹا اور منسیا پڑا کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے مجھے موت آتی۔ ملتا ہے کہ جناب ام حبیبہ زمین پر گری بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ صرف تم نے تو سنا ہے، بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے لاکھوں سلام جناب زینب پر کہ جو 70 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کی گردن پر شمر کا کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، اولاد پیغمبر میں بپا آہو فغا ہے، پردیس میں منہ موڑ ہوئے جاتے ہو بابا، اب کس پہ ہمیں چھوڑے ہوئے جاتے ہو بابا، چھوڑا ہمیں چھوڑا ہمیں کس پر یہی زینب کا بیان ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، رکتے ہی نہیں زینب کلثوم کے آنسو، کہتے ہیں اندھیرا سا نظر آتا ہے ہر سو، سیلاب ہے سیلاب ہے اشکوں کا جو آنکھوں سے رواں ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، بابا ہمیں اس داغ جدائی سے بچا لو، اٹھو ہمیں پھر پیار سے سینے سے لگا لو، بابا ہمیں اس داغ جدائی سے بچا لو، اٹھو ہمیں پھر پیار سے سینے سے لگا لو، تابوت پہ تابوت پہ حیدر کے یہ زینب کی فغا ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، زہرا کے یتیموں پہ یہ افتاد پڑی ہے، پردیس میں یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، حسنین تڑا حسنین تڑپتے ہیں جب غم کا سما ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے،
کہتی ہے ادھر کہتی ہے ادھر البنی دل کو سنبھالے، بتلاؤ ہمیں تم نے کیا کس کے حوالے، عباس کے عباس کے نالوں سے عجب غم کا سما ہے، حیدر کے نازے پہ قیامت کا سما ہے، دنیا سے نمازی اٹھنم دیدہ منظر، یہ شور فضاؤں میں ہے مارے گئے حیدر، دنیا سے نمازی اٹھنم دیدہ ہے منظر، دنیا سے نمازی اٹھمانے منظر، دنیا سے نمازی اٹھنم دیدہ ہے منظر، یہ شور فضاؤں میں ہے مارے گئے حیدر، اب مسجد محراب و حرم نوحہ تنا ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، اولاد پیغمبر میں بپا آہ و فغا ہے، اور مقطع سماعت فرمائیں گے حضرات، راقم لکھے کس طرح سے حیدر کے مصائب، مولود حرم نفس پیغمبر کے مصائب، راقم لکھے کس طرح سے حیدر کے مصائب، مولود حرم نفس پیغمبر کے مصائب، کب اس کو میسر بھلا قرآن کی زبان ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، اولاد پیغمبر میں بپا آہ و فغا ہے،